اور یہاں پر آپ کو آ کر مبینہ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف کیس سننے والے بینچ پر اعتراضات مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ تک خبر پہنچا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو کہ محفوظ کیا گیا تھا، جیسے کہ اس سے قابل ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا، اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے مبینہ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف کیس سننے والے بینچ پر اعتراضات مسترد کر دی گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بینچ پر اعتراض سے متعلق محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ سہیل رشید ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سہیل رشید، آگاہ کیجیے گا، فیصلہ سنا دیا گیا ہے، مزید کیا بتایا گیا فیصلے میں؟ دیکھیں، ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ جو ججز پر اعتراض اٹھایا گیا تھا پی ڈی ایم حکومت سے، وہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ تھا، لہٰذا ججز کی بینچ سے علیحدگی کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر جو پی ڈی ایم حکومت تھی اس نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیشن قائم کیا تھا، جس کو چیلنج کیا گیا تھا صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے۔ اس پر 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، جس پر اس وقت کی حکومت نے اعتراضات اٹھائے تھے، اور اس کے بعد یہ درخواست کی گئی تھی کہ جو 3 ممبران ہیں، جن میں چیف جسٹس عمرتا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن، ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اس بینچ سے الگ ہو جائیں۔ ان اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جو اب سے تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ نے سنا دیا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ ایسے اعتراضات اور ججز کا اوپر آبجیکشن اٹھانا جو ہے وہ بنیادی طور پر عدلیہ کی آزادی پر حملے کے مترادف ہے۔ یہ مختصر جو آرڈر تھا وہ پڑھ کے سنایا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور جو سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ بنا تھا اس نے آڈیو لیکس کی جو کارروائی تھی اس پر حکم امتناع جاری کیا تھا، جو اب تک برقرار ہے۔ صرف ایک باقاعدہ جو ہے وہ ہیئرنگ کی تھی انکوائری کمیشن نے، جس کے بعد اس کو مزید کارروائی سے روک دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ تھا جو آج سنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ جو کہ جون میں محفوظ کیا گیا تھا، اس فیصلے کو آج سنایا گیا۔ سہیل ساتھ ہی موجود ہوئے گا، ایک بار پھر ہم اپنے ناظرین کو خبر کی تفصیلات سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں۔ مبینہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کیس کے خلاف کیس سننے والے بینچ پر اعتراضات مسترد کر دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بینچ پر اعتراض سے متعلق محفوظ شدہ یہ فیصلہ جو کہ سنا دیا ہے۔ چیف جسٹس ابراہیم میں 5 رکنی لارج بینچ نے 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے پی ڈی ایم حکومت کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ سپریم کورٹ نے حکومتی اعتراضات پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے ججز پر اعتراضات کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیا ہے۔ یہ ریمارکس دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ججز پر اعتراضات کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیا ہے۔ ججز کی بینچ سے علیحدگی کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا۔ پی ڈی ایم حکومت نے 3 ججز پر اعتراضات کیے تھے، اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ جو کہ آج سنا دیا گیا ہے، اور اس فیصلے میں یہ ریمارک سامنے آئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ججز پر اعتراضات کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ یہ ریمارکس یہ ہیں کہ ججز کی بینچ سے علیحدگی کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں، مبینہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف کیس تھا، اور کیس سننے والا بینچ پر اعتراضات مسترد کر دی گئے۔ سپریم کورٹ نے بینچ پر اعتراض سے متعلق محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ چیف جسٹس ابراہیم میں 5 رکنی لارج بینچ نے 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے پی ڈی ایم حکومت کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ سپریم کورٹ نے حکومتی اعتراضات پر محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ فیصلہ جو کہ جون میں محفوظ ہوا تھا، یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے ججز پر اعتراضات کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیا ہے۔ تو انتہائی اہم ریمارکس بھی اس دوران سامنے آئے ہیں، اور ججز کی بینچ سے علیحدگی کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں۔ سہیل رشید ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ سہیل رشید، کافی اہم کیس تھا، اور جون میں اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، آج یہ سنایا گیا ہے۔ جو ریمارکس سارے معزز عدلیہ کی جانب سے وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے۔ اس کیس میں کب کیا ہوتا رہا، سہیل تفصیلی طور پر ناظرین کو آگاہ کریں۔ دیکھیں، یہ سابق جو حکومت کی جب آڈیوز کچھ سامنے آئی تھی، جن میں کچھ سپریم کورٹ کے ججز سے متعلق بھی گفتگو ان میں سامنے آئی تھی، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک کمیشن قائم کیا جائے گا جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تھا۔ 3 رکنی یہ کمیشن تھا، جس میں اس کے بعد جو صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری، ان کی جانب سے اس کمیشن کے قیام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، اور اس پر 5 رکنی بینچ چیف جسٹس نے تشکیل دیا تھا، جس کی سربراہی وہ خود کر رہے تھے۔ جب وہ بینچ کیس کی سماعت کرنے لگا تو اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے اس بینچ پر یہ کہہ کر اعتراضات کیے تھے کہ ایک آڈیو جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہیں ان سے کچھ متعلق کی اس میں گفتگو ہے، لہذا وہ اس کیس کو نہ سنیں، اور ساتھ 22 کا کہا گیا تھا کہ جو باقی جو ججز ہیں وہ بھی
इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए इस केस से अलग हो जाएं। 3 जजों पर बुनियादी तौर पर यह एतराज़ उठाया गया था। उस वक्त उन एतराज़ात को सुना गया था। उस वक्त भी रिमार्क्स ऐसे सामने आए थे अदालत की जानिब से कि ये बेंच की जो तश्कील का मामला है ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है, इसमें मुदाखलत करके और मेरिट्स के बजाय बार बार एतराज़ात करके तो अदलिया को बदनाम किया जा रहा है, उसकी आज़ादी में मुदाखलत की जा रही है। ताहम उसके बाद इसको तफसील से सुना गया था, दरखास्त पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हुए थे और ये फैसला जून में महफूज किया गया था। अब इस फैसले को अनाउंस किया गया है। इस फैसले में यह करार दिया गया है कि जो जजेस पर एतराज़ात हैं वो बुनियादी तौर पर अदलिया की आज़ादी में हमले के मुतरादिफ हैं। ये हमले जैसे इन ऑडियो लीक्स का जो क़याम था उसको इसी बेंच ने मुअत्तल कर रखा है तब से, और दोबारा ये केस मुकर्रर नहीं हुआ था इतने अरसे से। और वो ऑडियो लीक्स का जो कमीशन था उसका काम अभी तक भी रुका हुआ है, क्योंकि पहली समाअत पर ही उसकी तश्कील पर स्टे ऑर्डर जारी किया गया था जो उसका नोटिफिकेशन था। उसके बाद कमीशन ने अपना काम छोड़ दिया था और अब इस जो एतराज़ात की हद तक मुतफर्रिक दरखास्त थी सिर्फ उस पर फैसला सुनाया गया है। जो असल केस है उसके खिलाफ वो अभी भी बाकी है, जिसका अब दोबारा फिक्स होने का इम्कान है, जो कि 5वीं बेंच के सामने दोबारा लगेगा और उसमें जो ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मेरिट्स पर अब दलाइल सुने जाएंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पहले अपना थोड़ा कुछ ऑब्जर्वेशन में वाजे भी कर चुकी है कि अगर किसी जज से मुतल्लिक कोई शिकायत हो तो उसके लिए फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, वहां पर वो भेजा जाता है, ना कि कोई अलग से इंक्वायरी कमीशन कायम करके, और वो भी ऐसा कमीशन जिसमें चीफ जस्टिस की जो है वो मशावरत न ली जाए। उस वक्त भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह एतराज उठाया था कि मुझसे ये कंसल्ट किए बगैर कमीशन तश्कील दिया गया है। ऐसा जो है वो कानूनी तौर नहीं होता, लेकिन हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पूछे बगैर एक सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल जो है वो ये अहम रिमार्क्स से बिल्कुल सुहेल जो कि सामने आए हैं और जून में ये फैसला महफूज किया गया था, ये फैसला सुना दिया गया है। मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। बहुत शुक्रिया सुहेल, तफसीली तौर पर आपने आगाह किया। इन ऑडियो लीक्स का जो क़याम था उसको इसी बेंच ने मुअत्तल कर रखा है तब से, और दोबारा ये केस मुकर्रर नहीं हुआ था इतने अरसे से। और वो ऑडियो लीक्स का जो कमीशन था उसका काम अभी तक भी रुका हुआ है, क्योंकि पहली समाअत पर ही उसकी तश्कील पर स्टे ऑर्डर जारी किया गया था जो उसका नोटिफिकेशन था। उसके बाद कमीशन ने अपना काम छोड़ दिया था और अब इस जो एतराज़ात की हद तक मुतफर्रिक दरखास्त थी सिर्फ उस पर फैसला सुनाया गया है। जो असल केस है उसके खिलाफ वो अभी भी बाकी है, जिसका अब दोबारा फिक्स होने का इम्कान है, जो कि 5वीं बेंच के सामने दोबारा लगेगा और उसमें जो ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मेरिट्स पर अब दलाइल सुने जाएंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पहले अपना थोड़ा कुछ ऑब्जर्वेशन में वाजे भी कर चुकी है कि अगर किसी जज से मुतल्लिक कोई शिकायत हो तो उसके लिए फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, वहां पर वो भेजा जाता है, ना कि कोई अलग से इंक्वायरी कमीशन कायम करके, और वो भी ऐसा कमीशन जिसमें चीफ जस्टिस की जो है वो मशावरत न ली जाए। उस वक्त भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह एतराज उठाया था कि मुझसे ये कंसल्ट किए बगैर कमीशन तश्कील दिया गया है। ऐसा जो है वो कानूनी तौर नहीं होता, लेकिन हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पूछे बगैर एक सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल जो है वो ये अहम रिमार्क्स से बिल्कुल सुहेल जो कि सामने आए हैं और जून में ये फैसला महफूज किया गया था, ये फैसला सुना दिया गया है। मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। बहुत शुक्रिया सुहेल, तफसीली तौर पर आपने आगाह किया।